محرم الحرام کہ اس ماہ مبارک کا بھی یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسان کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے ان تواریخ اور ان ماہ مقدسہ میں ایسے ایسے واقعات کو رونما فرما دیا کہ اگر ہم ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ماہ ذو الحجہ کا مہینہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے فوراً بعد محرم الحرام کا مہینہ دراصل ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہو، اگر حقیقی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر رہنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو حق پر ثابت قدم رکھنا، چاہے دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں، چاہے پوری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے، چاہے بنیادی ضروریات سے تمہیں محروم کر دیا جائے، چاہے ایسے میدان میں تمہیں رکھ دیا جائے جہاں ہر طرف کرب و بلا ہو، لیکن پھر بھی اگر تم نے اس دین کے دامن کو تھامے رکھا تو لوگوں کے سامنے تو تمہاری موت ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں تم زندہ رہو گے، حقیقت میں تمہارا تذکرہ، تمہارا نام، تمہاری شہرت، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اللہ انسانوں کے دلوں میں ڈال دے گا، پھر نہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہوگا، سب تمہاری تعظیم کے لیے آگے آ جائیں گے۔ یہ انتہائی اہم سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نور ہدایت ہم تک پہنچا، یاد رکھیے اس نور ہدایت کے دو بڑے ذریعے ہیں، دو بڑے واسطے ہیں، ایک آپ کا یارانہ ہے اور ایک آپ کا گھرانہ ہے۔ یارانہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے عظیم ہستیاں، اور گھرانہ اہل بیت رضوان جیسی عظیم ہستیاں، اور یہ یارانہ ہو یا گھرانہ ہو، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے وہ پھول ہیں کہ جن کی خوشبوئیں الگ الگ صحیح، جن کے رنگ الگ الگ صحیح، لیکن یہ پیارے نبی کے گلستان میں مہک رہے ہیں۔ انہی پھولوں میں ایسی خوشبو بھی ہے کہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا کی خوشبو قرار دیا۔ آقا نے فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا، فرمایا کہ یہ حسن اور حسین یہ میرے نواسے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ دنیا میں میری خوشبو ہے۔ اتنا عظیم مقام، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی،
ہم جب بات کرتے ہیں اہل بیت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جو حضرت فاطمہ الزہرا سے ہیں اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت رقیہ سے نواسا ہے، اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نواسا ہے، اہل بیت میں شامل ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں اللہ نے 4 نواسے عطا کیے، 4 نواسے، اور فرمایا کہ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 نواسیوں سے نوازا۔ یہ سارے اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت، آپ کے نواسے اور نواسیاں بھی اہل بیت، آپ کے داماد بھی اہل بیت۔ یہ پورا گھرانہ ہے کہ جس کی قربانیاں، جس کی جان فشانی، جس کی اسلام سے آشنائی پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے پر لانے والے بن جائیں جو طریقہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، جو طریقہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، جو طریقہ جناب علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادیاں، پھر آپ کی نواسیاں، چاہے وہ ام کلثوم بن علی ہیں، چاہے وہ زینب بنت علی ہیں، چاہے وہ امامہ بنت ابو العاص ہیں، ہمیں ان تمام افراد کی سیرت کو اختیار کرنا ہے۔ یہ محرم الحرام محض ایک واقعے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ محرم الحرام محض ایک قصے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ محرم الحرام ہمیں صحیح راستے پہ گامزن کرنے کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، اگر اختیار کریں گے تو کامیاب ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے ہیں، صحابہ نے قدر کر کے بتا دیا بھئی اہل بیت کی محبت لازم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں اے لوگوں میرے بھی رشتہ دار ہیں، لیکن یہ حسن اور حسین ہیں، یہ میرے آقا مدنی کے رشتہ دار ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر دوں، مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے میں پیارے نبی کے رشتہ داروں سے اچھا بن کر رہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بدری اصحاب کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، ہر ایک کو 5000 درہم کا حکم دے دیا، بھائی جتنے بھی اصحاب بدر ہیں جنہوں نے بدر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد کیا، سب کو 5,000 ماہانہ وظیفہ دیا جائے۔ باری آئی جناب سیدنا حسن کی، باری آتی ہے سیدنا حسین کی، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن اور حسین کو بھی اتنا ہی وظیفہ دیا جائے جو بدر کے صحابہ کو دیا گیا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ ہے، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے ابا جان مجھے بات یہ تو سمجھ آ گئی کہ تمام بدری صحابہ کو برابر کا وظیفہ مل گیا، اے ابا جان میں نے بھی جنگیں لڑی ہیں، میرے وظیفہ عام صحابہ جتنا ہے، آپ نے سیدنا حسن کا وظیفہ، آپ نے سیدنا حسین کا وظیفہ بدری صحابہ کے مقام پر رکھ دیا، ابا جان اس کی وجہ تو بتائیے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے سیدنا حسن اور حسین کی مثال نہیں ہے، تم مجھے ان جیسے ماں باپ لا کر دے دو، فاطمہ الزہرا جیسی ماں بتا دو، علی کرم اللہ وجہ جیسا باپ بتا دو، یہ پوری کائنات میں ان سے افضل اس وقت زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ اہل بیت تھے کہ جن پر ہم جان قربان کرنے کو بھی فخر مانتے ہیں۔ لیکن صرف واقعات نہیں، صرف
قصے نہیں، بات کریں تو اس سبق کی کریں، بات کریں اس پیغام کی کریں، بات کریں اس درس کی کریں۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کربلا میں کٹوا دی۔ آخر کیوں کٹوائی؟ آپ شہید ہوئے، شہادت کیسے ملی؟ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ جب سیدنا حسین چلتے تھے دور سے لگتا تھا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آ رہے ہوں۔ اتنا بڑا مقام، اور پھر اخلاقیات کے اس مقام پر کبھی جھوٹ زبان سے نہیں نکالا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی پر طعنہ نہیں دیا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی مال میں خیانت نہیں کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اخلاق کریمہ کو دیکھ لیجئے، اگر ہم ان اخلاق کو اپنائیں گے تو یہی اسوہ حسینی ہے۔ اگر ہم صرف واقعات کو بیان کریں، اگر ہم صرف ان واقعات کا تذکرہ کر کے اپنے فرض کو ادا کر دیں، یقین جانیے ہم نے وہ حق ادا نہ کیا۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوے پر چلیں، ان کی دی کی تعلیمات پر چلیں۔ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ ہے، حضرت سیدنا حسین کربلا میں ہیں، چھوٹا صاحبزادہ جن کا تاریخ میں نام علی اصغر کے نام سے بھی آیا، چھوٹا صاحبزادہ ہے، پیاس کی شدت ہے، آپ اس بچے کو اٹھاتے ہیں، دشمن سے کہتے ہیں، مخالفین سے کہتے ہیں بھائی آپ اس بچے کو ہی پانی دے دو۔ آپ اتنا فرماتے ہیں، ایک تیر آتا ہے جو بچے کی گردن کے آر پار ہو جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ جملہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ سیدنا حسین اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، اگر تو اس بات پر راضی ہے تو حسین بھی اس بات پر راضی ہے۔ اے اللہ، اگر تیری رضا اس میں ہے تو حسین کی بھی رضا اس میں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا نقصان ہے بھائی وہ اللہ کے منشا سے ہے، اگر ہم پر تکلیف ہے وہ اللہ کی منشا سے ہے، ہم مصیبت میں ہیں اللہ کی منشا سے ہے، ہم پر قرض آ چکا ہے اللہ کی منشا سے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آج ایمان کا تقاضا یہ ہے بھائی ہم اپنے آپ کو اس مرضی کے تابع کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی تبع لما جئت بہ، بھائی تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک اپنی مرضی اس چیز کے تابع نہ کر دو جو چیز میں لے کر آیا۔ تو آج محرم الحرام کا یہ جمعہ دراصل ہمیں پھر یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام اہل بیت عظام کے طریقے پہ چلنے والے بنیں گے تو کامیابی ہے، اور اگر ہم اس طریقے سے ہٹ گئے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ جیسے کربلا کے اندر دو گروپ آپس میں ایک آمنے سامنے موجود ہیں، ایک طرف لشکر حسینیت ہے، دوسری طرف لشکر یزیدیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں بھئی یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لشکر حسینیت ایک فلسفہ ہے، لشکر یزیدیت ایک فلسفہ ہے۔ حسینیت حق پر مرنے کا نام ہے، حق پر ڈٹ جانے کا نام ہے، یزیدیت باطل پر رہنے کا نام ہے۔ کربلا کا میدان ہے۔ علماء صوفیہ نے نکتہ لکھا، فرمایا ایک کربلا وہ تھا جو سن 61 ہجری میں اس میدان میں وقوع پذیر ہوا، ایک کربلا انسان کے دل میں ہے، ایک کربلا یہ زمین پر ہے، اس انسان کے دل میں بھی ایک کربلا ہے جہاں ایسی قوتیں بھی ہیں، ایسی خواہشیں بھی ہیں جو انسان کو باطل کی طرف لے کر جاتی ہیں، ایسی خواہشیں بھی ہیں جو انسان کو حق کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جس طرح اس کربلا میں فلسفہ حسینیت اجاگر ہوا،
آج 1400 سال بعد بھی جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے۔ آج ان کا نام لینے والے ہم موجود ہیں، آج ان کی تعظیم کرنے والے ہم موجود ہیں، آج ان کا احترام کرنے والے ہم موجود ہیں۔ اسی طرح جو انسان حق پر رہے گا، اپنی خواہشات حق کو اللہ کے ہاں وہ سرنگو رکھے گا، اپنی باطل خواہشات کو دل سے نکالے گا، یقین جانی اللہ اس کو بھی مقام عطا کرے گا۔ لہذا یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ زندگی کو گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا طریقہ ہے، رب کائنات کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ ہم جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میدان کربلا تک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ کیا تھا، ہم بھول جاتے ہیں ان کے ساتھ شہداء جتنے بھی تھے ان کا اسوہ کیا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی وہ اسوہ اختیار کرنا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس طریقے کو لانا ہے۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر کٹا دیتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ علماء لکھتے ہیں بھائی اگر سر جھکنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اگر سر کٹنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کٹے، اگر کسی اور جگہ سر جھکا دیا یہ اسوہ حسینی نہیں ہے، کسی اور کی طرف نظر معبودیت سے دیکھ لیا یہ اسوہ حسینیت نہیں ہے۔ اسوہ حسینیت یہ ہے بھائی اپنا سر جھکانا ہے تو اللہ کے راستے میں جھکانا، اللہ کی بارگاہ میں جھکانا۔ جس بارگاہ میں پیارے آقا کا سر جھکا، جس پیاری بارگاہ میں جناب سیدنا حسین کا سر جھکا، جس پیاری بارگاہ میں صحابہ کرام اہل بیت عظام کا سر جھکا، ہمیں بھی چاہیے سر وہی جھکائیں۔ سیدنا حسین سر کٹا کر ہمیں بتا رہے ہیں بھائی نماز جیسی قیمتی عبادت نہیں ہے، نماز جیسی قیمتی عبادت نہیں ہے۔ پانی بند کر دیا جائے، بھوک انتہائی شدت کی ہو، گرمی اپنے جوبن پر ہو، میدان تپا ہوا ہو، سامنے لشکر موجود ہو، آپ کو 100% یقین ہے بھئی آپ سر نیچے کریں گے تلوار پڑے گی، سر نیچے کریں گے تیر پڑے گا، لیکن نماز کا وقت ہو آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اگر تلواروں کے سائے کے نیچے سجدہ کرنا پڑے تو سجدہ کرنا ہے، تیروں کی بوچھاڑ میں نماز ادا کرنی پڑے نماز ادا کرنی ہے، یہی اصل میں اسوہ حسینی ہے۔ تو لہٰذا دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان بھی ہے، میرے ماموں جان جو گزشتہ دن انتقال کر گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا